نیکسٹ ہیں جی برسل سے بیلجیم رانا خرم، وہ کہتے ہیں جی تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں پتہ چلا کہ ٹکٹوں کی تقسیم اور کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کے فیصلے عمران خان کی مشاورت سے نہیں ہوئے۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمران خان کی تحریک انصاف ہائی جیک ہو چکی، فیصلے کوئی اور کر رہا ہے؟ اس وقت صورتحال ہی ایسی ہے رانا خرم صاحب کس طرح ہو رہا ہے، باقی یہ ہائی جیک ہو نہیں سکتی۔ پاکستان کی خوش نصیبی بھی ہے اور بد نصیبی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مطلب نواز شریف کسی کو اچھا لگے، مجھے اچھا لگے، نہ لگے، بہت برا لگے، مجھے بھٹوز یا زرداریز اچھے لگے نہ لگے، عمران اچھا لگے نہ، لیکن ایک بات ریالٹی ہے۔ پی ٹی آئی کس چیز کا نام ہے؟ عمران خان۔ نون لیگ کیا ہے؟ اس کا تو نام ہی ندامت لیگ نہیں ہے، نوحہ لیگ نہیں ہے، نواز لیگ ہے۔ اسی طرح وہ بھٹوز یا زرداریز، وہ کوئی کسی کا ماں کا لال ایسا نہیں پیدا ہوا کہ وہ تحریک انصاف ہائی جیک کر لے نا۔ جہاں عمران ہے تحریک انصاف، وہاں ہے باقی تو سارے ہم ہی ایکسٹرا ہیں، للو پنجو ٹائپ ہیں، جیسے جمعہ جانجنال نہیں ہوں پنگڑے پونڈے پان لی تھے ابھی، وہ جو وہ دلہے کے اوپر سے بار کے نوٹ پھینکتے ہیں وہ اکٹھا کرنے والے، ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان میں سے تو ایک بندہ قدابر نہیں ہے۔ لاسٹ کوشچن ہے جی اخلاق احمد ملتان سے، وہ کہتے ہیں کل آپ نے اپنے ایک پروگرام میں کہا کہ عمران خان ان لوگوں سے نفرت کی پیداوار ہے، ان کے خلاف نفرت، بغض، حقارت نے عمران خان کو بلندیوں پہنچا دیا، دوبارہ وہی لوگ مسلط کر دیے گئے، کیا عوام کے دلوں میں ان لوگوں کی نفرت مزید بڑھے گی؟ بڑھے گی نہیں، اخلاق صاحب تیزی سے بڑھ رہی ہے، بہت بھیانک صورتحال ہے۔ ان لوگوں کے نام سن کے لوگوں کو متلی ہوتی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے تو کہا اس کا سر پھاڑ دیں، میں ہوتا تو کہتا ہوں اس کا پیٹ پھاڑ دیں۔ پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے؟ شرم آتی ہے مجھے اسے اسلامی جمہوریہ کے، تو میرا وطن ہے، جنم بھومی جسے کہتے ہیں، کہ جتنے بدماش ہیں یہ فنکشنریز، ان میں سے کوئی 2-4-5% انسان کے بچے ہوتے ہیں، ادروائز ان کا لائف سٹائل دیکھیں، تنخواہیں دیکھیں، اوقاتیں دیکھیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، کیا ہے؟ یہ سمبولک بات ہو رہی ہے۔ وہ جو علی امین گنڈا پور نے کہا اس کا سر پھاڑ دیں، بات اس آدمی نے بھی سمبولک کی ہے، یہ وہاں تک آ چکا۔ دیکھیں ہمارے پنجاب میں، آپ کے ہاں بھی متبادل اس کا کوئی نہ کوئی ہوگا، امین اللہ خان صاحب، ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈنڈا پی رہے بگڑے پہ گرائیں گے، بے شرم، بے حیا، بے غیرت، طوائفوں سے بدتر لوگ ہیں۔ یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمان فنکشنری چھوڑ دو، کچھ اور کر لو۔ آقا کا حکم ہے، ان سے محبت، رمضان المبارک منا رہے ہیں تو فلانا ہو رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، دھڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، رشوت کے بغیر یہاں کچھ ہوتا ہے تو حضور کا فرمان کیا ہے؟ یار اتنی لاج، وہ روحانی باپ سے بھی بڑھ کے ہستی ہے، یا ہم جیسے بدبختوں اور لانتیوں کے لیے انہوں نے طائف کے پتھر کھائے تھے اور احد کے زخم کھائے تھے؟ خدا کا خوف کریں، پیٹ پھاڑ دیں۔ ملک وہاں چلا گیا جہاں خدا کی پناہ ایک سے ایک بڑا بے غیرت اور فنکار، چپڑاسی سے لے کے اوپر تک، فرام پی این ٹو دا ٹاپ مین۔ تو سمبولک بات ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ری ایکٹ کرو، گھروں میں نہ گھسے رہو، ری ایکٹ کرو۔ تمہارے حصے کا رزق جو کھا رہا ہے، جو بدماشی بھی کرتا ہے، آنکھیں بھی دکھاتا ہے، تمہارے بچوں کا، تمہاری نسلوں کا رزق کھانے کے بعد آٹے بھی اب تمہارے آگے پھینکتا ہے، جیسے بندہ کسی جانور کے آگے کوئی ہڈی پھینکتا ہے۔ تو مجھے نہیں برا لگا۔ اسکرین پہ چل رہا ہے ڈونلڈ لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ
یہ سب جھوٹ تھا، بوگس تھا. اور یہاں اس بات کو کتنا سٹینڈلائز کیا گیا. انہوں نے اس بات کی بھی ویسے تردید کی ہے کہ عمران کو اقتدار سے نکالنے میں ان کا کوئی رول نہیں تھا. یہ تو خیر اپنی جگہ پہ ایک بات ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن ایک پاکستانی کے طور پہ ڈونلڈ لو کے اس بیان نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. اس ٹائپ کے لوگ ہیں ہم، کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس حد تک جا رہے ہیں. نفرتیں، محبتیں، اختلاف سب اپنی جگہ، اور ان میں سب سے زیادہ مکروہ کردار کس کا ہے؟ اس ملک کا سیاستدان. پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو چھتر پڑتے ہیں. وہ خواجہ آصف نے کہا تھا ایک بار کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں پولیس ہمارے آگے آگے ہوتی ہے، جب باہر ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے ہوتی ہے. تمہارے تو بالکل پیچھے پیچھے ہونی چاہیے. جس طرح کا گندا غلیظ ایک کیریکٹر، عجیب و غریب بات ہے. میں رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کر رہا. اب وہ دونوں بیٹے آئے ہیں نواز شریف کے، مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ میرے پتہ نہیں اپنے چینل پہ کہ وہ تو جی وہ فارغ ہو گئے. تو میں نے کہا ان کے آنے کا صرف ایک ہی مطلب تھا. تو جس میں ایک ایسا ملک جس میں سزا اور جزا کا کوئی ماں باپ ہی نہیں ہے، آگا پیچھے نہیں ہے، تو ایک پاکستانی کے طور پہ قدم قدم پہ بندے کو خجالت ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. کس کے بارے میں؟ سابق پرائم منسٹر. سابق پرائم منسٹر پہ دیکھو سائبر الزامات کو جھوٹ قرار دے رہا کون؟ ڈونلڈ لو. اور یہاں کے یہ کیا بیچتے رہے، کیا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا کی پناہ ہے، اس ملک کی اقتصادیات بہانہ ہے، اس کو بھی برباد کرنے والے یہی لوگ ہیں. جہاں جینون بات کا تصور جو جس کے دل میں آئے، جس کے بارے میں آئے وہ کہہ دیتا ہے، یا تو ننگے چٹے ثبوت ہوں. لیکن ننگا چٹا ثبوت بھی ہو تو ایک آدمی پریس کے سامنے بیٹھ کے وزیر اعظم رہ چکا کہتا کیا ہے کہ اگر میرے اثاثے یا میرے ایسٹس میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. جہاں اس لیول کی ایک ڈٹائی ہو یا ہمارا، یہ میرا پاکستان ہے، یہ تیرا پاکستان. تھینک یو.